morning, students of class 7. Open your English books. Open page number 17, The Neem Tree. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں. دس poem was written by Mrs. Elsa Qazi, the German wife of Allama I.I. Qazi, the late Vice Chancellor of the University of Sindh. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پوم کس نے لکھی ہے؟ مسز ایلسا قاضی نے، جو کہ جرمن وائف تھیں علامہ آئی قاضی کی. اور علامہ آئی قاضی جو کہ وائس چانسلر تھے کہاں کے؟ یونیورسٹی آف سندھ کے. ٹھیک ہے، لیٹ ان کے ساتھ اس لیے لگایا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. شی واز بورن ایٹ ویمار ان جرمنی. کہاں پیدا ہوئی وہ؟ جرمنی کے ایک شہر ویمار میں. شی میٹ علامہ آئی قاضی in 1907 in London and in 1910 was married to him. 1907 میں وہ علامہ آئی قاضی سے ملی اور 1910 میں دونوں کی شادی ہو گئی. They came to Sindh in 1911 where she spent the rest of her life visiting Europe now and again. ٹھیک ہے، ریسٹ آف ہر لائف مطلب باقی کی زندگی. وہ سندھ آئیں کب؟ 1911 میں، جہاں پر انہوں نے اپنی باقی کی زندگی گزاری. یورپ گھومی بار بار. She wrote poems in German and English. جرمن اور انگلش میں انہوں نے پومز رائٹ کی. and also helped her husband in writing his book Brown Girl in Search of God. اور اپنے ہسبینڈ کی مدد بھی کی. کس چیز میں مدد کی؟ بک لکھنے میں. کون سی بک؟ وہ جو بک لکھ رہے تھے جس کا نام تھا براؤن گرل ان سرچ آف گاڈ، مطلب مسلمان لڑکی خدا کی تلاش میں. صحیح ہے، براؤن گرل مسلمان لڑکی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی مدد کی یہ بک لکھنے میں. She died in Hyderabad on May 28, 1967 and is buried beside her husband at the Sindh University campus, Jamshedpur. کہاں پر ان کا انتقال ہوا؟ حیدرآباد میں. 28 مئی کو 1967 کا ایئر تھا اور ان کو دفنا دیا گیا. buried means دفنانا، ان کے ہسبینڈ کے برابر میں، جن کی قبر تھی سندھ یونیورسٹی کیمپس جامشیدپور. ٹھیک ہے، اچھا اب وہ اس پوم میں کیا بولتی ہیں یہ دیکھتے ہیں. My lovely neem، میرے پیارے نیم. نیم ٹری کو مخاطب کر رہی ہیں وہ. صحیح ہے. That intercepts sun scorching beam، تم سورج کی جھلسا دینے والی کرنوں کو روکتے ہو یا شعاؤں کو روکتے ہو. بیم شعائیں ہوتا ہے، اسکارچنگ جلا دینا، اور انٹرسپٹ روکنا. ٹھیک ہے، تم سورج اور کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ تم سورج کی جھلسا دینے والی شعاؤں کو روکتے ہو. Yet bears the heat all day، باوجود اس کے کہ سارا دن تم گرمی برداشت کرتے ہو. ہیٹ مینز گرمی اور بیئر مینز برداشت کرنا. ٹھیک ہے. without the rains refreshing spray، بارش کے سکون بخش اسپرے کے بغیر، اسپرے کی تازگی کے بغیر. ریفریشنگ مینز ہوتا ہے تازگی، اور اسپرے مینز مطلب پانی کا چھڑکاؤ جس سے دوبارہ جس سے جو ہے وہ تازگی پیدا ہو جاتی ہے. صحیح ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بارش کے بغیر بارش کے اسپرے کی تازگی کے بغیر تم سارا دن گرمی کو برداشت کرتے ہو. تو چامسٹ دا ونڈرز وہ اوے، اور تم کسی مسافر کی تکلیف کو بھی دور کرتے ہو. تو مینز ہوتا ہے تم. ٹھیک ہے، ونڈرز یہاں پر مسافر کے لیے استعمال ہوا ہے. اور چارمز کہتے ہیں کہ اپنی طرف کسی بھی چیز کو متوجہ کرنا. وہ مینز غم یا تکلیف. تم مسافروں کی غم تکلیف کو بھی خود برداشت کرتے ہو. with soothing shade، کیسے؟ اپنے آرام دہ سائے کے ساتھ، اپنے آرام دہ سائے کے ساتھ تم مسافر کی تکلیف کو بھی دور کرتے ہو. how strong you are، how unafraid، تم کتنے مضبوط ہو، تم کتنے بے خوف ہو. how green the leaves in spite of all، کیا بول رہے ہیں؟ how green مطلب کہ کتنے، اس سب کے باوجود تمہارے پتے، جو تمہاری شاخوں پہ پتے ہیں وہ کتنے ہرے ہیں. the midday flames that burning fall، flames means ہوتا ہے آگ. صحیح ہے. مڈ ڈے کہہ رہے ہیں دوپہر کو. دوپہر کو جو آگ جھلسا دینے والے شعلے جو تمہارے اوپر گرتے ہیں. برننگ فال، برننگ مینز جلنا، جھلسا دینا، اور فال مینز گرنا. اپون دی پروٹیکٹڈ ہیڈ، تمہارے غیر محفوظ
سر پر، کیونکہ نیم ٹری کا تو کوئی ہیڈ نہیں ہوتا نا خود کہ جو اس کو پروٹیکٹ کر سکے، بلکہ نیم ٹری خود ایز اے ہیڈ رول پلے کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے نیچے جو بھی لوگ جائیں وہ ان کو اپنا سایہ فراہم کرتا ہے، اور جتنی دھوپ کی تپش ہوتی ہے اور گرماہٹ ہوتی ہے وہ ساری وہ خود بیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. Could men be bold as Thor and rise? Bold means بہادر. کاش انسان بھی تمہاری طرح بہادر ہوتا اور اٹھتا. Rise means اٹھنا ابھرنا. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش انسان بھی تمہاری طرح بہادر ہوتا اور اٹھتا. Above the earth with the sheltering arm. Above the earth زمین کے اوپر with the sheltering arm اپنے تحفظ دینے والے بازوؤں کے ساتھ. From sorrows, poverty and to save the suffering ones from harm. مصیبت زدوں کو نقصان سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. کیا اب ان لاسٹ کی 2 لائنز میں کیا کہا؟ کاش انسان بھی زمین کے اوپر اٹھتا اپنے بازوؤں کے ساتھ، تحفظ دینے والے بازوؤں کے ساتھ، اور لوگوں کو کس سے بچاتا؟ مصیبت سے بچاتا، تکلیف سے بچاتا، نقصان سے بچاتا. From sorrows, poverty and vice. غموں سے، غربت سے اور برائی سے. sorrows ہوتا ہے غم، poverty غربت، vice برائی. ٹھیک ہے، یا بری عادت. تو اس سے کاش انسان بھی ایسا ہوتا جو ان چیزوں سے بچاتا لوگوں کو. through sacrifice اپنی قربانیوں سے، قربانی دے کر. could men be steadfast and like thee. کاش انسان بھی اتنا ثابت قدم ہوتا. steadfast مطلب ثابت قدم. صحیح ہے. اور تمہاری طرح face every fate would it not be. ہر طرح کی تقدیر کا مقابلہ کرتا. fate means تقدیر کا. ہر طرح کی تقدیر کا مقابلہ کرتا. کیا یہ نہیں ہوتی fulfillment of life's loftiest dream. زندگی کی سب سے عظیم خواب کی تعبیر کے لیے. صحیح. کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش انسان تمہاری طرح ہوتا جو اپنی تقدیر، ہر طرح کی تقدیر، مطلب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اچھی تقدیر ہے یا بری تقدیر ہے، وہ ہر طرح کی تقدیر کو فیس کرتا اور جو ہے وہ اپنی زندگی کے سب سے عظیم خواب کی تعبیر کرتا. مائی لولی نیم، میرے پیارے نیم. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، مطلب جو پوئٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں، ان کے کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے، وہ نیم ٹری کے ڈیفیکلٹ ٹائمز کا بتا رہی ہیں کہ وہ کیسے کیسے اپنے اوپر ساری مشکلیں برداشت کرتا ہے اور انسانوں کو غموں سے اور دکھ سے، پریشانی سے بچاتا ہے، اور جتنی بھی سورج کی شعائیں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر لیتا ہے، اس کو اپنے اندر برداشت کرتا ہے، چاہے بارش ہو یا چاہے نہ ہو. جو مسافر اس سے گزر رہے ہوتے ہیں یا کچھ مسافر وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ان کی تکلیف کو دور کرتا ہے. جو گرمی سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو نیم ٹری کی وہ تعریف بھی کر رہی ہیں اس میں کہ کتنا بہادر ہے یہ درخت نیم ٹری کا، جو کہ بہت زیادہ بے خوف ہے، اور اتنی سورج کی شعائیں برداشت کرنے کے بعد اب بھی جو اس کے پتے ہیں وہ اتنے ہی ہرے ہیں، اتنے ہی سرسبز ہیں. اتنی آگ وہ دن میں برداشت کرتا ہے کہ اس کا کوئی پروٹیکٹڈ ہیڈ نہیں ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کی حفاظت کرے. پھر وہ انسان کو اس سے تشبیہ دے رہی ہے کہ کاش انسان بھی اتنا بہادر ہوتا کہ اپنے اوپر ساری تکلیفیں برداشت کر کے وہ دوسروں کی اسی طرح مدد کرتا، اپنے خود قربانی دیتا اور دوسروں کے لیے اچھائی کرتا. تو اس طریقے سے وہ جو ہے انسان کو مخاطب کر رہی ہیں کہ انسان بھی اگر چاہے تو نیم ٹری کی طرح اپنی قسمت کو اسی طریقے سے فیس کر سکتا ہے جیسے نیم ٹری فیس کر رہا ہے، کیونکہ اسے تو ایسے ہی رہنا ہے نا، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ ایک درخت ہے، اس کو تو سورج کی گرمی برداشت کرنی ہے، لیکن وہ ان سب کے باوجود جو ہے وہ برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اور زیادہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری پوم نیم ٹری اینڈ ہو گئی ہے.